اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم صحابی رسول جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند عرائض بیان کریں گے۔ جناب ابو ذر غفاری ظہور اسلام سے 20 سال پہلے متولد ہوئے۔ آپ کے والد جناب غفار کے فرزند تھے، جبکہ آپ کی والدہ رملہ بنت وقیہ کا تعلق بنی غفار بن ملیل خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کے لیے یزید، اشرقہ، عبداللہ اور سکن جیسے نام بھی ذکر ہوتے ہیں۔ علم رجال اور صحابہ کے بارے میں لکھنے والے علماء لکھتے ہیں، بعض مورخین نے کہا ہے کہ ابو ذر لمبے قد، گندمی رنگ، نحیف جسم، سفید بال اور داڑھی اور بعض کے مطابق صحت مند جسم کے مالک تھے۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ خود بھی انہیں بہت چاہتا ہے۔ ان میں سے وہ 4 کون سے ہیں؟ جناب حضرت علی علیہ السلام، جناب مقداد، حضرت ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی۔ آپ کے اصلی نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور تاریخی کتابوں میں ان کے مختلف نام ذکر ہوئے، جیسے بدر بن جندب، بریر بن عبداللہ، بریر بن جنادہ اور بریر بن اشرقہ، جندب بن عبداللہ، اسی طرح اور بھی مثلا نام ہیں، لیکن استحباب میں جندب بن جنادہ رائج اور صحیح قرار دیا گیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کی زوجہ اور اولاد کے بارے میں جو کچھ منابع میں ذکر ہوا ہے، اس کے مطابق آپ کا ذر نامی ایک بیٹا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو ذر بن گئی اور اسی کنیت سے اکثر و بیشتر پہچانے جاتے ہیں۔ کلینی باب وفات ذر میں ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زوجہ کو ام ذر کہا گیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بہت قول ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے جناب ابو ذر غفاری۔ بعض کا کہنا ہے کہ ابو ذر اسلام سے پہلے بھی ایک خدا کو مانتے تھے اور پیغمبر اسلام کے بعثت سے 3 سال پہلے بھی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ابن حبیب بغدادی کہتا ہے کہ ابو ذر جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب اور اسلام کو حرام سمجھتے تھے اور اسلام کے ظہور کے بعد رسول اکرم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں اسلام لانے والوں میں سے 4تھے فرد تھا۔ میں حضرت پیغمبر کے پاس گیا اور کہا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ پھر آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت دیکھی تھی۔ ابن عباس نے ابو ذر کے اسلام لانے کے بارے میں یوں روایت کی ہے کہ جب ابو ذر کو مکہ میں حضرت پیغمبر اسلام کی بعثت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ اس سرزمین پر جاؤ اور مجھے اس مرد کے علم کے بارے میں خبر لے آؤ جس کا دعویٰ ہے کہ اسے آسمان سے خبریں آتی ہیں، ان کی باتوں کو سن کر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس کا بھائی مکہ پہنچا اور حضرت پیغمبر کی باتوں کو سن کر واپس حضرت ابو ذر کے پاس پہنچا۔ پھر ابو ذر مکے گئے اور حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر واپس ابو ذر کے پاس پہنچا۔ پھر ابو ذر مکہ گئے اور حضرت پیغمبر کی تلاش میں نکلے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ حضرت پیغمبر کے گھر گیا اور اسلامی رسم کے مطابق کہا آپ پر سلام ہو اے رسول خدا، اور میں پہلا فرد تھا جو آپ پر اس طرح سلام بھیجتا تھا۔ اور پھر رسول خدا نے مجھے اسلام کی پیشکش دی، میں نے شہادتیں اپنی زبان پر جاری کیا۔ حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کا ماجرا شیعہ کتابوں میں
کسی اور طریقے سے بیان ہوا ہے، اور کلینی نے ابو ذر کے اسلام لانے کے ماجرا کو امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں بیان کیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے یوں خطاب فرماتے ہیں کہ مرحبا اے ابو ذر، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ اور ایک اور جگہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان کا سایہ پڑا ہے اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے۔ اور ایک روایت میں رسول خدا نے ابو ذر کو زہد اور انکساری میں حضرت عیسیٰ بن مریم سے تشبیہ دی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے ابو ذر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا ان کے پاس ایسا علم ہے جس سے لوگ محروم ہیں، اور وہ ایسے علم سے مستفید ہو رہا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین حضرت ابو ذر کا شمار ان افراد میں کرتے تھے جن کی جنت مشتاق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد سب لوگ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور آپ کا انکار کیا سوائے 3 لوگوں کے، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ عمار نے بھی آپ کو چھوڑا لیکن دوبارہ آپ کی جانب واپس پلٹ آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو ذر کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ابو ذر کی بیشتر عبادت غور و فکر تھی، خدا کے خوف سے اس قدر روئے کہ آنکھیں زخمی ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے 3 ایسی چیزیں ملی جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں: موت، غربت اور بیماری۔ امام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ابو ذر کا مطلب یہ ہے کہ موت خدا کی اطاعت میں اس زندگی سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو، اور بیماری خدا کی اطاعت میں اس صحت سے بہتر ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو، اور غربت خدا کی اطاعت میں اس امیری سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو۔ شیعہ کتابوں میں سلمان، مقداد اور عمار کے ساتھ ابو ذر غفاری کو اسلام میں موجود 4 ارکان میں سے ایک قرار دیا ہے۔ شیخ مفید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی کہ کہاں ہیں رسول خدا کے وہ حواری جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا؟ تو اس وقت سلمان، مقداد اور ابو ذر اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ آقا بزرگ طاہرانی نے ابو ذر کے حالات زندگی اور فضائل کے بارے میں 2 کتابیں، ابو منصور ظفر بن حمدون بادرائی کی کتاب اخبار ابی ذر اور شیخ صدوق کی کتاب اخبار ابی ذر غفاری فضائل کا ذکر کیا ہے۔ سید علی خان مدنی ابو ذر کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عالم، عبادت گزار اور بلند مرتبہ تھے، اور سال میں 400 دینار غرباء میں تقسیم کرتے تھے اور کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ بحرالعلوم حضرت ابو ذر غفاری کو ان حواریوں میں شمار کرتے ہیں جو سید المرسلین کی راہ پر چلے اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے اور ان کے دشمنوں کو عیوب اور نقص بیان کرنے میں بڑے سخت تھے۔ ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں کہ ابو ذر نے حضرت پیغمبر اسلام کی خدمت کی اور اصول سیکھے اور باقی سب کچھ ترک کیا۔ ابو ذر نے اسلام اور اللہ کی شریعت کے نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی سود نہیں لیا تھا۔ حق کی راہ میں الزام لگانے حق کی راہ میں الزام لگانے والے کبھی ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکے، اور حکومتی طاقت کبھی انہیں ذلیل و خوار نہ کر سکی۔ امام علی علیہ السلام سے جناب ابو ذر کی بہت دوستی تھی۔ اربیلی ایک روایت نقل کرتا ہے کہ ابو ذر نے امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور کہا خدا کی قسم میں نے برحق امیر المومنین کو وصیت کی ہے، خدا کی قسم وہ ایسے بہار ہیں کہ جس کے ساتھ سکون ملتا ہے، اگرچہ لوگ ان سے جدا ہو گئے اور ان سے خلافت کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ابن ابی حدیث لکھتا ہے کہ ابو ذر نے ربضہ میں ابن رافع سے کہا
کہ بہت جلد ایک فتنہ ایجاد ہوگا، بس خدا سے ڈرو اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حمایت کرو۔ ان کے حضرت علی علیہ السلام سے دوستی اور محبت کے یہ حد تھی کہ رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہ زہرا کے جنازے کے تشیع میں شرکت کی۔ جناب ابو ذر غفاری کا خلافت کا دور، ابو ذر نے امام علی علیہ السلام کو ولایت کا حقدار سمجھنے ہوئے اس کے دفاع میں ابو بکر بیعت سے انکار کیا، اور دوسرے خلیفہ کے دور میں ابو ذر کا ان لوگوں میں سے شمار ہوتا تھا جنہوں نے خلیفہ کی طرف سے دیا ہوا تدوین حدیث کی ممنوعیت کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری زبان پر تلوار رکھیں اور کہیں کہ میں پیغمبر اکرم کی حدیث نقل نہ کروں تو میں اپنی زبان کٹوانے کو دیتا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اٹھانے کے رسول اللہ کی حدیث بیان نہ کرنے پر ترجیح دیتا ہوں، اور اسی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے عمر کے زمانے میں ابو ذر دوسرے چند افراد کے ساتھ زندان میں رہا۔ جناب ابو ذر کی جلاوطنی، جو ابن ابی حدید کا کہنا ہے کہ عثمان کی طرف سے مروان بن حکم، زید بن ثابت اور چند دوسرے لوگوں کو بیت المال سے مال دینے اور اس پر ابو ذر کی مخالفت اور احتجاج باعث بنا کہ انہیں شام جلاوطن کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابو ذر گلی کوچوں میں علنی طور پر اعتراض کرتے تھے کہ اسی وجہ سے عثمان نے انہیں مدینہ سے شام جلاوطن کر دیا۔ ابو ذر شام میں معاویہ کے کاموں پر اعتراض کرتے تھے، اور ایک دن معاویہ نے 300 دینار ابو ذر کے لیے بھیج دیا تو ابو ذر نے دینار لانے والے سے کہا کہ اگر یہ بیت المال سے میرا اس سال کا حصہ ہے جو اب تک نہیں دیا تھا تو میں اسے رکھ دیتا ہوں، لیکن اگر یہ ہدیہ ہے تو اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسے واپس کر دیا۔ جب معاویہ نے دمشق میں قصر خضرا بنایا تو ابو ذر نے کہا اے معاویہ اگر اس قصر کو بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے تو خیانت ہے، اور اگر اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو اسراف ہے۔ اس طرح سے ہمیشہ معاویہ سے کہتا تھا کہ خدا کی قسم تم نے ایسے کام انجام دیا ہے جنہیں میں نہیں جانتا ہوں، اور خدا کی قسم ایسے کام نہ تو اللہ کی کتاب میں ہے اور نہ ہی پیغمبر اکرم کی سنت میں ہے۔ ایسے حق کو دیکھ رہا ہوں جو بجھا جا رہا ہے، اور ایسے باطل کو دیکھ رہا ہوں جو زندہ ہو رہا ہے، سچ کو دیکھ رہا ہوں جسے جھٹلایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابو ذر کے انہیں باتوں کی وجہ سے ایک دن معاویہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ٹھہرایا۔ جناب ابو ذر غفاری بھی جواب میں کہہ دیا کہ میں نہ تو اللہ کا دشمن ہوں نہ وہی رسول اللہ کا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تو تم اور تمہارا باپ ہے جنہوں نے دکھاوے کے طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل میں کفر چھپا رکھا، اور اللہ کے رسول نے یقیناً تم پر لعنت کی اور کئی بار تمہیں بد دعا کی، تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ معاویہ نے کہا وہ شخص میں نہیں ہوں، تو ابو ذر نے کہا کیوں نہیں، تم ہی وہ شخص ہو۔ میں رسول اللہ کے پاس تھا، آپ نے مجھ سے ہی کہا، اور میں نے خود سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ یا اللہ اس معاویہ پر لعنت بھیج اور اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، مگر مٹی سے۔ یہ سن کر معاویہ نے ابو ذر کو جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ ابو ذر شام میں لوگوں کو پیغمبر اکرم اور اہل بیت کی فضائل بیان کرنے کی تلقین کرتا تھا، اس لیے معاویہ نے لوگوں کو اس کی محفل میں شرکت کرنے سے منع کر دیا اور عثمان کو خط لکھ کر ابو ذر کے کاموں سے آگاہ کیا۔ عثمان کے جواب ملنے کے بعد معاویہ نے ابو ذر کو مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جناب ابو ذر غفاری کی جو ہے ربضہ کی طرف جلاوطنی، ابو ذر نے مدینہ میں عثمان سے ملاقات کی لیکن خلیفے کی طرف سے دیے گئے دینار کو قبول نہیں کیا۔ عثمان سے بھی ابو ذر برداشت نہ ہوا اور بدترین حالت میں ربضہ کی جانب جلاوطن کر دیا۔ ابو ذر اور عثمان کے درمیان گفتگو اور اس کے ربضہ جلاوطنی کی تفصیل بہت سی تاریخی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ علماء نے
جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجتے وقت حکم دیا کہ کوئی ان کی ہمراہی نہ کرے، اور مروان بن حکم کو حکم دیا کہ وہ ابو ذر کو مدینے سے خارج کرے۔ اس طریقے سے کسی نے اس کے ساتھ جانے کی جرت نہ کی۔ ایسے میں امام علی علیہ السلام اور آپ کے بھائی عقیل اور امام حسن اور امام حسین اور عمار یاسر ان سے خدا حافظی کے لیے آئے اور انہیں الوداع کیا۔ ربضہ جلاوطنی کے وقت امام علی علیہ السلام کا خطاب ہے: ابو ذر، تمہارا غم و غصہ، فرماتے ہیں ابو ذر تمہارا غم و غصہ خدا کی خاطر تھا، لہٰذا اسے ذات پر امید رکھو۔ یہ لوگ اپنی دنیا میں تم سے خوف زدہ ہیں اور تم کو اپنے دین کی خاطر ان سے ڈر ہے، لہٰذا جس چیز کی خاطر وہ تم سے ڈرتے ہیں وہ چیز ان کے لیے چھوڑ دو، اور جس وجہ سے تم ان سے ڈرتے ہو اس کو ان سے دور لے جاؤ۔ تم نے جس کام سے ان کو روکا ہے ان کو اسی کہ کتنی ضرورت ہے اور تم کتنے بے نیاز ہو اس سے جس سے وہ تمہیں روکتے ہیں۔ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کل اس کا نفع کس کو ملے گا اور جس کو اس کا زیادہ نقصان ملے گا وہ کون ہوگا۔ اگر آسمان اور زمین کو کسی انسان کے لیے بند کیا جائے لیکن وہ خدا سے ڈرے، اس کے لیے وہ دونوں کھلے ہیں۔ خدا خود تمہارا مونس اور مددگار ہے، اور سوائے باطل کے تمہیں نہیں ڈرا سکے گا۔ اگر تم ان کے دنیا کو قبول کرتے وہ تم سے دوستی کرتے، اور اگر ان کی خاطر قرض لیتے تو ان کو سکون ملتا۔ جناب ابو ذر غفاری کی وفات۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ابو ذر تم اکیلے زندگی گزارو گے اور تمہیں اکیلے میں موت آئے گی، اور اکیلے مبعوث ہوگے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ عراق کے وہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے جو تمہیں غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ ابو ذر غفاری جو ہے ذی الحجہ سن 32 ہجری اور عثمان کے دور خلافت میں ربضہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ وفات کے وقت ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ خیر الدین زرقلی کہتا ہے کہ ابو ذر اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ گھر میں انہیں کفن دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مہران بن میمون بیان کرتا ہے جو کچھ میں نے ابو ذر کے گھر میں دیکھا اس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ بیان ہوا کہ ابو ذر کی بیوی ام ذر روتے ہوئے کہتی تھی تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا تک نہیں۔ تم تو ابو ذر کہتے تھے کہ تم رونا مت بلکہ تم خوش رہو، کیونکہ ایک دن رسول خدا نے لوگوں کے درمیان جہاں میں بھی موجود تھا فرمایا تم میں سے ایک فرد جنگل میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی، اور اب وہ تمام لوگ جو میرے اس وقت میرے ہمراہ اس محفل میں تھے وہ شہر میں اور تمام لوگوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا وہ میرے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود اور اس کے بعد دوسرے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا جس میں حجر بن ادبر، مالک اشتر اور انصار کے بعض دوسرے جوان بھی تھے، انہوں نے غسل اور کفن دیا، اور عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق جلیل قدر صحابی حذیفہ بن یمانی بھی تدفین کرنے والوں میں شامل تھے، اور تمام منابع کے مطابق ابو ذر کی قبر ربضہ میں ہے۔ 3 صدی کے حنبلی عالم حربی نے اپنی کتاب المناسک میں ذکر کیا ہے کہ ربضہ میں ایک مسجد پیغمبر اکرم کے صحابی ابو ذر کے نام تھی، اور کہا گیا ہے کہ ابو ذر کی قبر بھی اسی مسجد میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔